السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاخرہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں آربٹ 10X چینل۔ وزیراعظم عمران خان نے وزارت خارجہ کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ OIC کامیاب کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مختصر وقت میں وزرائے خارجہ کو اکٹھا کرنا بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں حکمرانوں کی ترجیح عوام نہیں بلکہ ڈالرز تھے اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے ملک نیچے جاتا رہا۔ ایک وقت تھا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ جاتا تو امریکی صدر استقبال کرتا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں ماضی میں غلط فیصلے کیے گئے جس کا نقصان ہوا۔ ہم نے پاکستان کا بہترین تشخص دیکھا ہے، تاہم انسانی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ کامیاب ٹیم ورک سے ملتی ہے اور ہم نے ہر معاملے میں بہترین کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اصولوں سے ہٹ کر فیصلے کیے جائیں تو نقصانات ہوتے ہیں، تاہم ہمیں کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے درست فیصلے کرنے چاہیے۔ ہم نے مشکل وقت دیکھا ہے اور حکمت عملی بنا کر نمٹنے کی کوشش کی، جبکہ دنیا نے کورونا سے نمٹنے کے لیے ہمارے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ OIC کانفرنس کا مقصد دنیا کو بتانا ہے کہ ہم تنہا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور افغانوں کو جلد از جلد امداد کی جائے۔ دنیا افغانستان کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ افغانستان کے معاملے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بحران پیدا ہو رہا ہے جو بڑا ظلم ہے، جبکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مالی اور جانی قربانیاں دیں اور مشکلات کے باوجود ملک کا مثبت چہرہ دنیا میں ابھرا۔ افغانستان میں حکومت کسی کو پسند نہ ہو لیکن وہاں انسان بستے ہیں۔ مبارک دینے کے لیے اور کانگریچولیٹ کرنے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جس طرح آپ نے مبارک دینے کے لیے اور کانگریچولیٹ کرنے کے لیے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس طرح آپ نے یہ بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر جس طرح آپ نے کنڈکٹ کیا، جو پروسیڈنگز ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جب شاہ جی نے مجھے بلایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی طرف سے اتنے چھوٹے وقفے میں جس طرح وہ جو میں نے آپ کی آرگنائزیشن دیکھی اور جس طرح آپ نے اتنی دیر کے بعد، یعنی یا تو آپ کو ریگولر پریکٹس ہوتی نا اس طرح کی کانفرنسز ہولڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ اتنی دیر کے بعد جب کوئی بھی ملک کنڈکٹ کرتا ہے تو اتنے زبردست طریقے سے جو آپ نے کی ہے، یہ خاص طور پہ زیادہ میں باقی اگر کوئی اور ملک کرتا میں شاید ان کو اس طرح نہ اپریشیٹ کرتا جتنا میں آپ سب کو کر رہا ہوں، شاید یہ آپ سب کو۔ اور جس طرح آپ نے کہا جب نیکسٹ ہماری OIC کی یہاں میٹنگ ہوگی تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ایک پریکٹس بھی ہوگی کہ اس کو اس سے بھی ہم بہتر طریقے سے کنڈکٹ کریں گے۔ ہم نے پاکستان کے امیج کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کہاں پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آتا تھا، اور وہ انگلینڈ میں جاتا تھا تو جس طرح کی اس کو ریسیپشن ملی تھی انگلینڈ میں، وہ ہمیں یاد ہے، ابھی بھی اخباروں میں ہم نے دیکھی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے برے وقت بھی دیکھے۔ دیکھیں، ایک سب سے پہلے آپ کے لیے، کیونکہ آپ جس طرح اوپننگ بیٹسمین ہیں ہمارے، آپ کو ساری جگہ فرنٹ لائن پہ فیس کرنا پڑتا ہے پبلک، انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو۔ تو ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ جو ملک کی زندگی، اس کا جو سائیکل ہوتا ہے نا، وہ کبھی سٹریٹ لائن میں نہیں ہوتا، اونچ نیچ ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں بھی، ادارے کی زندگی میں بھی، سپورٹس ٹیموں کی زندگی میں بھی اور ملک کی زندگی میں بھی۔ تو یہ جو ہمارا جو ڈاؤن سائیکل آیا، اس کی ہماری اسی ملک کا قصور ہے، ہمیں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا، ایڈ کے لیے ہم نے اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا، اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہم نے اپنی فارن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے۔ اور یہ جو پچھلے 20 سال گزرے، یہ جو وار آن ٹیرر تھی، یہ تو ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ تھی پاکستان کی، کیونکہ میں تو اس وقت بڑا قریب تھا ڈیسیجن میکرز کے جب یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے نہ یہ وار آن ٹیرر میں۔ تو مجھے تو پتہ ہے کیا ہوا، کیا کنسیڈریشنز تھی، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن پاکستان کی عوام نہیں تھی، وہی جو پہلے بھی کنسیڈریشنز تھیں 80s میں جب ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی۔ زیادہ بجائے یہ کہ کوئی ہائی پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات،
अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स थे। और जब आप इस तरह के फैसले करेंगे, ये अल्लाह जब से उसने दुनिया बनाई है उसके असूल हैं। आप जब अपने प्रिंसिपल से हट के सिर्फ मटेरियल फैसले करेंगे, मटेरियलिज्म पे बेस्ड, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस पर थोड़ी देर ये इस तरह होता है कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना, थोड़ी देर आपको फायदा हो जाता है, उसके बाद उसके नुकसानात आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये निचले साइकिल्स पे आते हैं, हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। हम गलत फैसले करते हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो 3 साल में आप हम अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर आप दुनिया की एटीट्यूड आप पाकिस्तान की तरफ देखें, वो मुख्तलिफ है। हालांकि हमें बड़ा प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो हमें फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ा, वो शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट को ऐसे इस तरह के डेफिसिट्स मिले हों फिस्कल और करंट अकाउंट के। और फिर कोरोना, यानी ये 100 साल में एक दफा इतना बड़ा दुनिया के अंदर क्राइसिस आता है जो कि कोरोना का क्राइसिस आया। और उसके अंदर इस सब के बावजूद आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, आप देख लेंगे 3 साल पहले हमारी दुनिया में क्या रेपुटेशन थी, आज क्या है। तो इसका मतलब कि इसके बावजूद कि हमने मुश्किलात का सामना किया, और बड़े बड़े, और अभी भी मुश्किलात सामने हैं, ये कभी हमें कोई गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि अभी भी हम वी आर आउट ऑफ द वुड्स। लेकिन पाकिस्तान की जो इमेज है वो आप दुनिया में देखें, इंशाल्लाह अगर आप कोई भी सर्वे करवाएंगे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का इमेज ऊपर गया। और ये रिफ्लेक्ट करता है ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इसके अंदर जिस तरह की अटेंडेंस थी और जिस तरह की पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी पजीराई की गई, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए। और ऑब्वियसली हमारे फॉरेन ऑफिस, आप सब हीरोज़ का बहुत बड़ा हाथ है कि हमने रेजोल्यूशन के अंदर जो हम चाहते थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्फ्रेंस करने का, वो पूरा हुआ है। आज सारे दुनिया के मुसलमान मुल्कों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये आज यूनिवर्सल हो चुका है। आप यूरोपियंस की सारों की स्टेटमेंट्स देख लें, उनके मौक़िफ़ दे दें, वो अब हमारे साथ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और ये जो शाहजी आपने बात की, जो कांग्रेसमैन जिन्होंने लेटर लिखा है ब्लिंकन को, ये भी बिल्कुल तायद करता है कि जो हम पहले दिन से कह रहे थे, अब से नहीं कह रहे, हम जब 15 अगस्त हुआ उसके बाद से हम ये कह रहे थे कि इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट आपको पसंद है या नहीं है। यह 4 करोड़ ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उनकी जिंदगी अजाब में जाने लगी है। और ये अब एक्नॉलेज्ड है। अब ऑब्वियसली अभी हमने देखना है कि ये पूरी तरह ये कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगी कि ये बिल्कुल जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस लेवल का होने लगा है, इसके ऊपर टाइम बड़ा ज़रूरी है कि टाइम इज़ द एसेंस। हम सही माने में जल्दी जल्दी इनकी इमदाद करें। और अफ़गानिस्तान का इशू सिर्फ यही नहीं कि वो हमारे हमसाए हैं, जिनसे हमारे पाकिस्तान बनने से इस खत्े के बड़ा क्लोज उनकी रिलेशनशिप है। कभी जो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान है वो इस हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, और कभी जो पाकिस्तान है वो भी कई दफ़ा अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा है। तो हमारे तो बड़े पुराने उनके लिंक्स हैं। लेकिन ये अबव ऑल एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। एक ह्यूमन लेवल के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है कि मैन मेड क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, जबकि पता है कि अगर उनके अकाउंट्स डीफ्रीज कर दें, अगर उनकी बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डाल दें, तो पता है कि ये अवर्ट हो सकता है ये क्राइसिस। मैं फाइनली शाह साहब, जो भी आपने बातें की, मैं सिर्फ फाइनली एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, जो कौमें होती हैं ना, उनके अंदर जब वो नीचे जाती हैं तो एक बड़ा लॉस होता है, और उसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ। जब आपका सेल्फ बिलीफ चला जाता है तो ये इंसान अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई है अशरफुल मखलूकात, कि ये जब एक बिलीव करता है किसी चीज़ में तो ये कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन जब उसका सेल्फ बिलीफ चला जाता है
جب اس کا کانفیڈنس ہی اپنے آپ میں چلا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے کیونکہ میری تو ساری ٹریننگ ٹیمز کے اندر ہوئی ہے جدھر آپ مقابلہ کرتے ہیں مسلسل, یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا مقابلہ دنیا کی ٹیموں سے ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اونچ بھی دیکھی اپنی ٹیم کی, پر ہم نے نیچ بھی دیکھی ہے. لیکن جب اوپر جاتی ہے ٹیم تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے, سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. وہی لوگ تھے, سیلف بلیف آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت 2 سپر پاورز کے سامنے نہیں تھی. وہ 30-40 سال میں دنیا کی امامت کر دی انہوں نے. کیا کوئی چینج آیا نا ان کے اندر؟ چینج ہوتا ہے سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی انسان بڑا انسان بن جاتا ہے. آپ نے بات کی ہندوستان کی. ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے, پتہ نہیں غالباً مجھے ایک اسٹیٹسٹکس تھی, میں جب کیپٹن تھا ہم نے 24 ان کے سامنے ون ڈے میچز کھیلے, 19 جیتے ہم. ہمارے اندر بلیف تھا. 7 گنا بڑا ملک تھا. تو یہ بڑا ملک اور چھوٹے ملک کی بات نہیں ہوتی. اپنے ملک کے اندر جب بلیو کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹیم ورک ہوتی ہے, یہ جو آپ نے کامیابی ہوئی یہ ٹیم ورک سے بھی تھی. سب نے کوآرڈینیٹ کیا, سب نے ایک ٹیم بن کے اس کو کامیاب کیا, اس فنکشن کو, جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. سب نے مل کے کیا. اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہا تھا, میں اپنے لوگوں کی شکل کی, وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے کانفرنس تھوڑے ٹائم میں کنڈکٹ کی, تو سب کو ایک اندر بلیف آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی, کئی چیزیں غلط ہو سکتی تھیں. تو اسی طرح جب آپ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کریں گے, ہم ایز اے نیشن, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ملک. کیونکہ میں نے جب ٹیم میں کرکٹ میں آیا تھا تو ہمارا باٹم پہ ٹیم تھی, کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے. اور جب میں گیا تو ورلڈ چیمپئنز تھے. جب ہم نے کینسر ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی, کسی نے کہا نہیں بن سکتا. یہ ملک کے لوگوں نے اکٹھا کر کے بنا دیا اور چلا بھی رہے ہیں. بنایا بھی اور چلا بھی رہے ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ 70 کروڑ میں پیسہ جمع کر کے ہاسپٹل بنایا, 10 ارب روپیہ سال کا اس کا خسارہ ہے غریبوں کا علاج کرنے میں, اور پھر دوسرا بھی بن گیا اور تیسرا بھی بن رہا ہے. یہ لوگ بنا رہے ہیں. زلزلہ آیا, ہر پاکستانی دنیا میں موبلائز ہوا. لیکن جب فلڈ آیا, جب دنیا نے نہیں مدد کی, جدھر بھی پاکستانی بیٹھے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو, اپنی نیشن کو, یہ ہمیشہ ٹیسٹ پاس کرتی ہے, جو ماشاءاللہ آپ نے کیا. تو ہمیں ایک سیلف بلیف چاہیے. ہم جو بھول بیٹھے, جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی کے سامنے تو سب سے بڑی کیجولٹی آپ کا سیلف بلیف ہوتا ہے. یہ ڈپینڈنسی جو ہے, یہ ایک انسان کے ذہن میں جب آ جاتی ہے, وہ اپنے اندر بلیو ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی, وہ فلانا ملک ناراض ہو جائے گا تو چلو جی اپنے انٹرسٹ ہم اپنے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ ہمارے اندر بلیف نہیں ہوتا. 22 کروڑ لوگ, یہ بہت بڑی طاقت ہے. ہم ہی اپنے اندر بلیو نہیں کر رہے. 22 کروڑ لوگ, کسی کا جو بھی پاپولیشن 22 کروڑ کا ہو اور وہ ٹیلنٹڈ پاپولیشن ہو, جس کے باہر, ملک کے باہر جو یہ 90 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی, ان میں سے اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن زیادہ ہے, ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں وہ. آپ کو ہر پروفیشن ملے گا, انٹرپرینورز ملیں گے, ایکیڈیمکس ملیں گے, کوالٹی کے ملیں گے. تو ہم نے اپنے ملک کو یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے, میریٹوکریسی لے کے آنی ہے, رول آف لا. سب سے امپورٹنٹ چیز رول آف لا ہے. کبھی کوئی قوم یہ اپنے ذہن سے نکال دینا کہ کوئی بھی ملک آج تک رول آف لا اسٹیبلش کیے بغیر ترقی کیا, نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں سارا ایلیٹ کیپچر کر جاتی ہے. اور جب ایلیٹ کیپچر کرتی ہے ریسورسز کو, اور میرٹ, سب سے پہلے میرٹ جاتی ہے. جو اصل انٹرپرینورز ہیں ان کو بگا دیتے ہیں, وہ مافیاز کنٹرول, کارٹلز کنٹرول کر لیتے ہیں. ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس بھی ملک کی آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ ریسورسز ہوگی ان کے پاس, غریب ہوں گے. ریسورسز میں امیر ترین ملک, غریب ترین. اور سوئٹزرلینڈ جیسے ملک, نیوزی لینڈ, جدھر سوائے ہے ہی کچھ نہیں بھیڑ بکریوں کے علاوہ یا گایوں کے علاوہ, پہاڑوں, وہ دنیا کے خوشحال ترین ملک ہے.
کیونکہ رول آف لا ہے. تو ہماری اسٹرگل اصل میں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں فوکس کر لینا چاہیے. ہماری اسٹرگل کیا ہے؟ کیسے ہم نے اپنی آبادی کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے، جو کہ یہ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے نیچے چلی گئی ہے، جن کو ہم نے ایک طبقاتی ایجوکیشن بھی تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے، انصاف بھی تھوڑے سے، پیسے ہیں تو آپ جو مرضی جرم کریں آپ بچ سکتے ہیں. ہاسپٹلز تھے تو وہ پرائیویٹ بن گئے ایلیٹ کے لیے، اور نوکریاں ہیں تو وہ سارے جو چھوٹی سی ایلیٹ کو ایجوکیشن اس کو مل جاتی ہے. کوئی بھی ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ سٹرگل ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یہ سٹرگل ہوتی ہے. قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، لیکن جو ٹیلنٹ اس میں ہیں، جو ریسورسز پاکستان میں ہیں، میرے میں یہ کبھی شک نہیں، اور میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، یہ میرا بلیف ہے کہ اس ملک کو جیسے ہی ہم یہ کرائسس، یہ جو ہمارا صرف ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا بنا ہوا ہے کہ ہمارا ڈالرز، ہمارے جیسے ہم گرو کرنے چلتے ہیں تو ہمیں ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، اور ڈالرز کی کمی ہوتی ہے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، وہ چوکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے. جیسے ہی ہم نے اپنا یہ سارٹ آؤٹ کر اسی لیا طرح کی کرنٹ مزید اکاؤنٹ کا، اپڈیٹس کے لیے اور ہمارے چینل ہم کو کر گئے سبسکرائب تھے، کریں اور بیل کے اگر یہ آئیکن کو پریس کموڈٹی کر دیں پرائسز تاکہ آنے ایک دم والی دگنے تمام نہ ہو ویڈیوز جاتے کی 3-4 نوٹیفیکیشن مہینے سب سے میں، ہم پہلے کر آپ گئے کو تھے. وہ موصول ہوں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا تھا. وہ ٹیمپری ہمیں شوق ملا ہے. میرے میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے، ہمارا ملک آپ دیکھیں گے کہ کتنی ایک وقت پہ جو مثال دی جاتی تھی 60s میں، یہ بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. صرف میں نے آخر میں یہ آپ کو کہنا تھا شاہ جی کہ آپ نے جو بات کی جیو اکنامکس کی فرام جیو پالیٹکس، یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. ہمارے سارے ملک کو، کیونکہ ہم یہاں پھنس جاتے ہیں جا کے، یہ جو ہمارا کرنچ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، سارے ملک کو اورینٹیٹ ہونا پڑے گا ٹورڈ جیو اکنامکس، اور خاص طور پہ فارن آفس کو. کیونکہ آپ کا جس طرح ہمارے ایمبیسڈرز، اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایمبیسڈر کو ہونا چاہیے لیڈر ہر ایمبیسی کا، جیسے جیسے ایمبیسڈرز کو ہم اس طرف اور زور لگائیں گے، ان کی مدد کریں گے کہ کیسے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں. وہ جیسے ہی ہم نے بیریئر توڑ دیا، 22 کروڑ لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کی طرف، کیونکہ بڑی مارکیٹ ہے وہ. تو انشاءاللہ ہمارا، جو میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا بڑا عظیم فیوچر ہے، اور اس میں ساری ملک جب ایک ٹیم بن کے چلے گی، مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ وہ بنے گا جو یہ بننے جا رہا تھا 60s میں، اور انفارچونیٹلی وی لاسٹ اوے. شکریہ جی، پھر سے مبارک آپ سب کو. وزیر اعظم عمران دفتر خارجہ کے دورے پر ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب کیا. ان کی جانب سے OIC کامیاب کانفرنس پر مبارکباد بھی دی گئی. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں.